عقیدہ اور عمل میں دوسرا فرق، عقیدہ کا محل دل ہے، عمل کا محل ظاہر جسم ہے۔ تو جو فرق دل اور جسم میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ یہ دو فرق ہیں، اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز جتنی کم قیمت والی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی کم محفوظ ہوتا ہے۔ مثلا اگر پیاز، ٹماٹر، سبزی ہے، ان کو رکھنے کا محل غیر محفوظ ہے، وہاں گارڈ بھی نہیں ہے، وہاں تالا بھی نہیں ہے، وہاں بند گلاس اور شیشے کا دروازہ بھی نہیں ہے، اس پہ مٹی بھی پڑ رہی ہے، ہوا بھی لگ رہی ہے۔ لیکن اگر کپڑا ہو، اس کی دکان ہو، تو دیکھیں اس کی دکان سبزی کی دکان سے مختلف ہے۔ اور اگر سونا اور چاندی ہو، اس کی دکان اس سے مختلف ہے، وہاں کیمرہ بھی ہوگا، گارڈ بھی ہوگا، لاک بھی ہوگا۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، جو چیز قیمت میں کم ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ کم محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عقیدہ چونکہ قیمت میں زیادہ ہے، اس کے رکھنے کا محل بھی دل ہے جو جسم کے اندر چھپا ہوا محفوظ ہے، اور اعمال چونکہ قیمت میں کم ہیں تو ان کا محل یہ ظاہر بدن ہے جو دل کی نسبت کم محفوظ ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں، اگر دل کے اجزاء میں سے بعض اجزاء کاٹ دیے جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن جسم کے اجزاء میں سے کچھ اجزاء کاٹ دیے جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے۔ زبان کاٹ دیں پھر بھی زندہ ہے، ہونٹ کٹ گئے پھر بھی زندہ ہے، کسی کا ناک کٹا ہے پھر بھی زندہ ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے پھر بھی زندہ ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے پھر بھی زندہ ہے۔ تو جسم کے بعض اجزاء کاٹ بھی دیں تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن دل کے بعض اجزاء کاٹ دیں تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جو عقائد مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، جنہیں ضروریات اسلام کہتے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑ دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور وہ عقائد جو اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہیں، ضروریات اہل سنت والجماعت، ان میں سے ایک بھی عقیدہ چھوڑ دیں تو انسان اہل سنت والجماعت نہیں رہتا۔ لیکن ضروریات اہل سنت والجماعت اپنانے کے باوجود اگر ضروریات اسلام مکمل آدمی قبول کرتا ہو، مانتا ہو اور اعمال کا تارک ہو تو مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے لیکن مسلمان رہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح ضروریات اسلام میں سے کسی ایک ضرورت کا بھی انکار کریں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن اعمال میں سے سارے اعمال بھی چھوٹ جائیں تو بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے لیکن فاسق ہوتا ہے۔ تو جو فرق دل اور جسم میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل کے اندر بھی ہے۔